آئے ہم وہ ایمان رکھیں جو جنگ کر سکے۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 7 باب، اس کی 1 سے 17 آیت۔ آج کے مسیحیوں کو کتاب مقدس کی سچائیوں کو صحیح طریقے سے جاننے کی ضرورت ہے۔ خاص کر مکاشفہ کے کلام کے ذریعے ہمیں مقدسین کے اٹھائے جانے کی مناسب سمجھ ہونی چاہیے۔ درست ایمان کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ مقدسین کا اٹھایا جانا، جو پہلے 3.5 سال عظیم اظہار ثانی 7 سالہ دور کے درمیانی وقت گزر جانے کے بعد واقع ہوگا۔ اس سبب سے کلیسیوں اور مقدسین کے پاس آخری دنوں میں جنگجو ایمان ہونا چاہیے۔ جیسا کہ خدا نے اپنی مرضی کو پورا کرتے ہوئے اس نے یسوع مسیح میں اپنے منصوبہ کے مطابق نسل انسانی کو ان کے تمام گناہوں سے خلاصی بخش کر ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے جب عظیم اظہار ثانی کے 7 سالہ دور کے 3.5 سال کے عرصہ کے دوران، جس میں مخالف مسیح سرگرم ہوگا، جب خدا نے مخالف مسیح کو اپنی مرضی کے مطابق اسے اپنی سرگرمیوں کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہوگی۔ خدا مخالف مسیح کو اس دور میں اختیار دے گا کہ وہ اپنی بھرپور طاقت کے بلبوتے پر اپنے کمال کو حاصل کر سکے۔ کیونکہ اپنے عظیم منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ ایسا کرے گا۔ خدا ابلیس کو ضرور جلد اتھا گڑھے میں بند کرے گا، اور ایسا کرنے کے بعد خدا خود شخصی طور پر زمین پر آئے گا۔ اس لیے ہمارا خدا عظیم اظہار ثانی کے 7 سالہ دور کے پہلے 3.5 سال کے عرصہ تک مخالف مسیح کو اختیار دے گا، تاکہ بھرپور طاقت کے ساتھ اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھے۔ خدا نے سب کو گناہ سے خلاصی اور ہمیشہ کی زندگی کا کلام دیا ہے، اور اپنے اس کلام کو عظیم اظہار ثانیوں کے ساتھ مکمل کرے گا۔ بنیادی حوالہ میں لکھا گیا ہے، اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے۔ وہ زمین کے چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے، تاکہ زمین پر یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ خدا نے بنی اسرائیل کے 1,44,000 لوگوں کو ان کی ہلاکت سے نجات بخشنے کا منصوبہ بنایا ہے، جیسے اس نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے خدا فضل کی نجات کو اسرائیل پر انڈیلے گا، اور آخری دنوں میں ابراہیم اولاد میں سے 1,44,000 لوگوں کو نجات بخشے گا۔ اس طرح وہ مقدسین کو 1000 سالہ بادشاہت، نئے آسمان اور نئی زمین، ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے خدا انہیں عظیم اظہار ثانیوں میں سے گزارے گا جو دنیا پر نازل کی جائیں گی۔ عظیم اظہار ثانی کے دوران مخالف مسیح کے دور کو بھیجنے کے بعد تب خدا ابلیس کو پکڑ کر اور باندھ کر اسے اتھاہ گڑھے میں ڈالے گا۔ اسی وجہ سے خدا عظیم اظہار ثانی کے دور میں مخالف مسیح کو ظاہر ہونے دے گا، تاکہ اسرائیلیوں کو بچانے کے وعدے کو پورا کر سکے، اور اپنی ہمیشہ کی زندگی کی فضل غیر قوموں پر بھی انڈیل سکے۔ اور وہ ہمیں ان عظیم اظہار ثانی کے دوران سفید پوشاک پہنائے گا۔ اس طرح سے عظیم اظہار ثانی اور مخالف مسیح کی بادشاہی کے دور کے دوران ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ ان مراحل سے ہو کر گزرنا ہے۔ ہمیں ضرور جان لینا چاہیے کہ ان تمام باتوں کو خدا نے خود اجازت دے رکھی ہے کہ یہ اس کے منصوبے کا حصہ ہے، جس کے وسیلہ سے وہ ہمیں بچاتا اور ہمیشہ کی زندگی کی پوشاک پہنا کر مسیح کی بادشاہی میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں واضح فرق کے ساتھ اپنے اس دور کو جس میں ہم رہ رہے ہیں پہچان لینا چاہیے۔ اب اس کے لیے آپ کو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرح کے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ مختصراً ہمارا ایمان پاک اور یقینی ہونا چاہیے۔ ہم خدا کے کلام کو یقین کریں، اور ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا کے کلام کی تمام باتیں جلد پوری ہوں گی، چاہے وہ روحانی ہوں یا جسمانی، پوری کی جائیں گی۔ موجودہ دور وہ دور ہے جو آخرت کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، جس میں مخالف مسیح اور اس کے پیروکار آخری دنوں میں ظاہر ہوں گے۔ اس وقت ہمیں اپنے ایمان کے بچاؤ کے لیے ان کو مقابلہ کرنا ہوگا، حتیٰ کہ ہمیں اس کی قیمت اپنی جانوں کی شہادت کی صورت میں دینی پڑے گی۔ یہ دور ہماری طرف سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام پر ایمان رکھیں گے تو ہم مخالف مسیح کا، جو ہمارا بڑا دشمن ہے، اور اس کے پیروکاروں کو مقابلہ کر سکیں گے۔
یہ وہ ایمان ہے جو جنگ کر سکے گا۔ جنگ کا مطلب لڑنا ہوتا ہے، لیکن لڑنے سے میرا ہرگز مطلب جسمانی تشدد یا مار پیٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ جنگ کا مطلب ہے کہ اپنے ایمان کا بچاؤ بغیر مخالف مسیح کے غلام بن کر کرنا ہے۔ ابلیس کے خادمین جو خدا کی دی ہوئی نجات کی خوشخبری کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں ایمانداروں کو اذیت دیں گے۔ یہ وہ ہیں جو یسوع کی گواہی اور خدا کے کلام پر قائم رہتے ہیں، جو آخری دنوں میں شہید کیے جائیں گے، اور وہ اس طرح سے یسوع کی گواہی دیتے تھے کہ وہ پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے آیا تھا۔ اپنی جنگ اور پانی روح کی خوشخبری کے ایمان کے بچاؤ کے لیے کرنا ہے۔ اس خوشخبری کا بچاؤ انہیں کرنا ہے جو نئی پیدائش کا تجربہ پانی روح کی خوشخبری پہ ایمان لے کر آ چکے ہیں، اور جنہیں خداوند کا روح دیا گیا ہے تاکہ دوسرے نئی پیدائش کا تجربہ رکھنے والے مقدسین کے ساتھ متحد ہو کر نئے سرے سے پیدا ہوئی خدا کی کلیسیوں میں رہ سکیں، اور ہم بہادری کے ساتھ میدان جنگ میں نہ جھکنے والے ارادے کے ساتھ داخل ہوں گے، جو اپنے ایمان کو دوسروں تک پہنچا سکیں تاکہ ان کی روحیں نجات یافتہ ہو جائیں۔ مکمل نجات جنگ کی تیاری میں رہنے کا مطلب ہے کہ اپنے ایمان کا بچاؤ کرنا اور ساتھ ہی دوسری زندگیوں کو نجات دلانا ہے۔ یہ کلیسیا کا ایمان انہیں فتح یابی کی راہوں پر لے جاتا ہے جس سے خدا کو خوش کرتے ہیں۔ خدا کی خادمین اور اس کے مقدسین کو ہمیشہ اپنے لیے جنگ کرنے والا ایمان رکھنا چاہیے۔ آج کا دور کیسا ہے جس میں ہمیں ذہنی جنگی تیاری اور ایمان کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے؟ موجودہ دور بہت سی واضح تبدیلیوں کے اٹھائے جانے اور یسوع مسیح کی دوسری آمد کے حوالے سے آئے اور چلے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی لوگوں کا ایمان بھی اس کے مطابق تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے 18ویں صدی کے ابتدائی دور میں نیا مقدسین کے اٹھائے جانے کا نظریہ پیش کیا گیا تھا، حالانکہ اس وقت سب لوگ بعد از یسوع ثانی کے اٹھائے جانے کے نظریے کی تعلیمات پر ایمان رکھتے اور اس کی منادی کرتے تھے، جس کے بحث کی تھی کہ مسیح کی آمد ثانی اس وقت ہوگی جب مقدسین تمام عظیم اظہار ثانیوں کے دور میں ہو کر گزر جائیں گے، پھر ان کا اٹھایا جانا اور جی اٹھنا واقعہ ہوگا، اور اس وقت مسیح کی آمد ثانی ہو جائے گی۔ لیکن پہلے اظہار ثانی کے اٹھائے جانے کے نظریے نے ابتدائی 18ویں صدی میں بعد از اظہار ثانی کے اٹھائے جانے کے نظریے کو بدل کر اپنے پاؤں جما لیے تھے۔ اظہار ثانیوں سے پہلے اٹھائے جانے کا نظریہ بیان کرتا ہے کہ مقدسین 7 سالہ عظیم اظہار ثانیوں کے شروع ہونے سے پہلے اٹھائے جائیں گے، اگرچہ اس نظریے کو ابتدائی دنوں میں بہت سارے لوگوں نے رد کیا، ماں سوائے کچھ لوگوں کے علاوہ، لیکن اب لاشعوری طور پر اب ایک پہلے اظہار ثانی کے اٹھائے جانے کے نظریے پر ایمان لا چکا ہے۔ لیکن اظہار ثانی سے پہلے مقدسین کے اٹھائے جانے کے نظریے نہ صرف خدا کے کلام کے مطابق ہیں، بلکہ یہ خدا کے کلام اور اس کے منصوبوں کو بھی بے معنی ثابت کرتا ہے۔ مگر اب اس کے ذہنوں اور خیالوں میں جو کلام مقدس سے ناواقف ہیں، یہ اظہار ثانیوں سے پہلے اٹھائے جانے کا نظریہ جڑ پکڑ چکا ہے۔ پرانے وقتوں میں رسولوں نے خدا کے ادوار کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا دور تو مسیح یسوع پر ایمان لانے کے باعث نجات کا دور ہے، اور دوسرا عظیم اظہار ثانی کا دور ہے جو پہلے دور کے گزر جانے کے بعد آتا ہے۔ آج علم الہیت کے ماہرین کہتے ہیں کہ پہلے دور یسوع کی نجات کا ایمان کا دور تو سمجھ آتا ہے، اظہار ثانی کا دور جو مسیح کی آمد ثانی اور مقدسوں کے اٹھائے جانے کا دور ہے اسے سمجھنا قدرے مشکل ہے۔ پر دوسرا عظیم دور بہت سارے مسیح جو عظیم اظہار ثانی سے پہلے اٹھائے جانے کے نظریے پر ایمان رکھتے تھے لیکن ان کا ایمان غلط ہے، جو اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت کی قدر زیادہ کرتے ہیں، وہ اپنے لیے نبوت کر کے دن ٹھہراتے ہیں اور یسوع کی آمد ثانی کے وقت کے بھی دعوے کرتے ہیں، یا اپنے ایمان کی مردگی میں سوچتی ہیں کہ وہ عظیم اظہار ثانی کے شروع ہونے سے پہلے اٹھا لیے جائیں گے۔ ان تمام باتوں کو ہم پہلے اظہار ثانی کے اٹھائے جانے کے نظریے کے ماننے والوں میں پائیں گے۔ اس طرح سے بہت سارے مسیحی لوگ روحانی جہالت میں گر چکے ہیں، جو اپنے بارے میں سوچتی ہیں کہ ہمیں کیا پرواہ ہے اگر دنیا سخت مصیبت کا سامنا کرے گی۔
میں تو عظیم اظہارثانی سے پہلے اٹھا لیا جاؤں گا، اور اس طرح سے میرے لیے تو سب ٹھیک ہے۔ اس طرح کی تمام پریشانیاں علم کی کمی کے باعث پیدا ہوتی ہیں۔ جب ہمارے پاس کتاب مقدس کے مطابق مقدسین کے اٹھائے جانے کا صحیح علم نہیں ہوتا ہے۔ اسکوفیلڈ نے اظہارثانیوں سے پہلے اٹھائے جانے کے نظریے کی وکالت کی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے ذہن جو پہلے اظہارثانی کے اٹھائے جانے کے نظریے پر ایمان لائے تھے، ان کا رخ بدل کر اپنی عیش و آرام کو حاصل کرنے کی سمت میں لے گیا۔ وہ سوچتے ہیں ہم تو اس عظیم اظہارثانی سے پہلے ہی اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، اور اس طرح سے ہم جس قدر ممکن ہو سکے آرام دہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ بس ان کا ایمان بے حس اور حرکت یعنی بت بن کر رہ گیا ہے۔ لیکن کتاب مقدس عظیم اظہارثانی مقدسین کے اٹھائے جانے کے نظریے کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ کتاب مقدس عظیم اظہارثانی کی درمیانی مقدسین کے اٹھائے جانے کو بتاتی ہے۔ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل اور غیر قوموں دونوں میں سے جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہوں گے اور جنہیں یسوع کی طرف سے روح القدس ملا ہوا ہوگا، وہ مخالف مسیح کے دکھوں کو سہیں گے۔ جب زرد گھوڑے کے دور کی عظیم اظہارثانیوں کے 3.5 سال گزر چکے ہوں گے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ عظیم اظہارثانی کے پہلے 3.5 سال گزر جانے کے بعد مخالف مسیح مقدسوں کو قتل کروائیں گے۔ جب مقدسین کی مقام شہادت ہوگی، ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ تمام مقدسین جو شہید ہو چکے ہوں گے وہ جی اٹھیں گے، اور جو باقی بچے ہوں گے وہ سب کے سب جلالی بدنوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور جی اٹھنے کے ساتھ ہی وہ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے۔ جب مقدسین عظیم اظہارثانی کے دور کے درمیان میں سے اٹھا لیے جائیں گے، تب اس دنیا پر 7 پیالوں کی آفتوں کو انڈیل کر خدا اس کو انجام تک پہنچائے گا۔ اس وقت خدا کی آمد ثانی اس زمین پر ہوگی تاکہ ابلیس اور مخالف مسیح اور اس کے پیروکاروں کو سزا دے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 13 باب میں ہمیں بتاتا ہے جن کے نام کتاب حیات میں نہیں لکھے ہوئے ہوں گے وہ مخالف مسیح کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے، اور صرف وہ جن کے نام کتاب حیات اور برہ کی کتاب میں موجود ہوں گے، دوسرے لفظوں میں وہ مخالف مسیح اور اس کے پیروکاروں کے آگے اپنا سر نہیں جھکائیں گے۔ جن کے نام کتاب حیات میں پانی اور روح کی خوشخبری کو رد کرنے کی وجہ سے نہیں لکھے ہوں گے، اور جن کے دلوں میں روح القدس سکونت نہیں کرتا ہے، وہ آخرکار خدا کی پرستش کو چھوڑ کر مخالف مسیح اور اس کے بتوں کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے۔ اس لیے کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ عظیم اظہارثانی کے دوران جب تک مقدسین اس زمین پر رہیں گے، وہ ان عظیم اظہارثانی کے درمیانی وقت کے گزر جانے کے بعد وہ سب بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے جو اس کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اور نہ ہی وہ ان 7 سالہ عظیم اظہارثانی کے دوران مخالف مسیح کے نشان کو حاصل کریں گے، ورنہ وہ آگ اور گندک کی جھیل میں پھینک دیے جائیں گے۔ لیکن جن کے نام کتاب حیات میں لکھے جا چکے ہیں اور جو اس بت کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، وہ عظیم اظہارثانیوں کے درمیانی وقت میں اٹھا لیے جائیں گے۔ حقیقی طور پر اٹھایا جانا عظیم اظہارثانی کے 7 سالہ دور کے درمیانی وقت کے کچھ گزرنے کے بعد ہی ہوگا۔ کتاب مقدس کے باہمی تفصیلات حوالہ جات میں مقدسین کے اٹھائے جانے کے وقت کے بارے میں حصہ دوم میں ہوں گے۔ اب بھی یہاں بہت سے لوگ ہیں جو بہت جلد اپنے اٹھائے جانے کے وقت کو مقرر کر رہے ہیں۔ پہلے اظہارثانی کے اٹھائے جانے کے مطابق یا وہ بعد از اظہارثانی کے اٹھائے جانے کے مطابق لاپرواہی کے ساتھ اپنے لیے وقت مقرر کر رہے ہیں۔ کتاب مقدس کے ماہرین جو پہلے اظہارثانی کے اٹھائے جانے کے نظریے کے بارے میں بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی پورے طور سے اس کے قائل نہیں ہوتے ہیں، اور آج بھی کلیسیاؤں میں تیزی کے ساتھ لوگ اس نظریے کو قبول کرتے اور ایمان رکھتے دیکھا گیا ہے۔ کچھ لوگ تو اپنی تمام ملکیت کلیسیا کے نام کر دیتے ہیں، یا اپنے ہی طور سے یا کسی دن کو مقرر کر کے مسیح کی دوسرے آمد ثانی کا انتظار بڑی گرم جوشی سے کرتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک فرقہ کے کچھ ممبران نے اپنے لیے ایک دن مقرر کر لیا اور ایمان رکھنے لگے کہ یسوع مسیح کی آمد ثانی اس دن ہوگی اور انہیں اٹھا لیا جائے گا۔
پس وہ سب ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور رسوں سے اپنے بدن کو باندھا اور آدھی رات کے قریب اپنے اٹھائے جانے کا انتظار کرنے لگے، لیکن وقت کے گزر جانے کے باوجود انہیں احساس نہیں ہوا کہ وہ کس قدر پہلے سے انتظار کرنے لگے ہیں، اور اس طرح یسوع مسیح کی آمد ثانی نہیں ہوئی۔ آخر کار انہوں نے ہار مان لی اور اپنے رسوں کو کھول دیا اور شرمندگی میں پہاڑ سے نیچے بدقسمتی سے ایسی بھول چوک کو آج مسیح دنیا میں عام ہو چکی ہے۔ ایسے فضول واقعات نہ صرف کوریا کی حد تک محدود ہیں بلکہ یہ اکثر تمام دنیا کے علاقوں میں، یورپ، امریکہ اور ایشیا میں بھی واقع ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں واضح طور پر جان لینا چاہیے کہ خدا کی مرضی کے مطابق حقیقی عظیم اظہار ثانی جب آئیں گے، حتیٰ کہ ایمانداروں کو بھی اس میں سے ہو کر گزرنا ہوگا۔ یہ خدا کا منصوبہ اس کی وجہ سے کہ خدا نے عظیم اظہار ثانی کو مقدسین پر آنے کی اجازت دی ہے تاکہ اپنے تمام وعدوں کو عظیم اظہار ثانیوں سے گزر کر پورا کرے۔ ابلیس ابدی آگ میں ڈال دیا جائے گا تاکہ زمین پر ایک نئی دنیا قائم کی جائے جس میں یسوع کی 1000 سالہ بادشاہت ہوگی، جہاں مقدسین اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے اور انہیں آسمان اور زمین عطا کی جائے گی۔ یہ خدا کی مرضی کے مطابق اس نے اس مقصد کے لیے ہم پر عظیم اظہار ثانی کے آنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ عظیم اظہار ثانی کے 7 سالہ دور کا آغاز ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ اگر ہم فرق کریں تو اس قدرتی آفتوں سے جن کی اب تک ہم برداشت کرتے آئے ہیں، کیا ان کا مقابلہ ان چل ملتوی فیصلے کی آگ سے کر سکتے ہیں جس پر آگ بجھانے والے بآسانی قابو پا لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ آفتیں جن کا دنیا انتظار کر رہی ہو وہ عظیم اظہار ثانی میں آئیں گی۔ وہ غیر معمولی ہوں گی جس کا مقابلہ دنیا کی آگ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی تہائی جنگلات کو جلا دے گی۔ خدا کے خادموں اور مقدسین کو اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا ہوگا۔ ہمیں متزلزل نہیں ہونا ہے بلکہ مضبوطی کے ساتھ اس وقت کی آفات اور اظہار ثانی کو جو اس دنیا کو تباہ کر دے گی، تب خدا کے تمام خادمین اور مقدسین کو اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہوگی جو ان کے لیے جنگ لڑ سکے۔ چونکہ وہ عظیم اظہار ثانیوں کے درمیان تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے، اس لیے ہمیں آخری دنوں میں ایسا ایمان رکھنا ہوگا جو مخالف مسیح اور اس کے پیروکاروں کے آگے بھی کبھی اپنے ہتھیاروں کو نہیں ڈالے گا۔ خدا کی پختگی کے ساتھ ہی جیسے ہی سپاہی میدان جنگل میں داخل ہوتا ہے، آپ کو پوری دنیا میں پانی اور روح کی خوشخبری کی بشارت دے کر ایک اور روح کو بچانا ہوگا۔ اس میں آپ کا اپنا خاندان بھی شامل ہے۔ دنیا میں ہمیشہ اس قدر امن و امان نہیں ملے گا، لیکن حتیٰ کہ ان آخری دنوں میں ہمیں ایمان لانا چاہیے جب پریشانیاں زمین پر حکومت کریں گی اور مشکلات ہماری زندگیوں کو آ گھیریں گی، تب خدا ہماری حفاظت کرے گا، اور اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی کو اس کی وفاداری میں گزارتا رہنا چاہیے۔ دنیا کے مذہب اور ابلیس لوگوں کو تمام قسم کے لبھانے والے کلام سے ان کو اسے چرائیں گے اور ان کی زندگی مکمل طور پر جہنم میں لے جانے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ حتیٰ کہ آج بھی بے شمار لوگ اسکوفیلڈ کے پہلے اظہار ثانی کے اٹھائے جانے کے نظریے پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا تعلق بڑے فرقہ جات سے ہے، اور وہ بہت سے لوگوں کو غلط ایمان کے لیے گمراہ کر رہے ہیں۔ جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ عظیم اظہار ثانی سے پہلے اٹھائے جائیں گے، انہیں اپنے ایمان کو عظیم اظہار ثانی کے دوران ثابت کرنے کے لیے تیاری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ سوچتی ہیں کہ ہمیں اپنی موجودہ زندگیوں میں کیسے وفادار رہنا چاہیے۔ جب خداوند بلائے گا تو ہم ہوا میں اٹھا لیے جائیں گے، لیکن مقدسین کا اٹھایا جانا عظیم اظہار ثانی کے پہلے 3.5 سال بعد گزر جانے کے بعد واقع ہوگا، اور اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو اظہار ثانی کے لیے تیار کرتے رہنا چاہیے، نہ کہ کب مسیح کی آمد ثانی ہوگی۔ ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ خدا عظیم اظہار ثانی کے دور کے دورانیہ میں اسرائیل کے لوگوں کو اور بہت ساری غیر قوموں کو لوگوں کو نجات بخشے گا۔ آیت 14 بتاتی ہے، میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہے جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے گا۔
یہ مقام شہادت کی طرف اشارہ دیتی ہے۔ شہادت کا مطلب اپنے ایمان کے مطابق راستی کے کاموں کے لیے جان دینا ہے۔ مقدسوں کے لیے سب سے درست ایمان گناہ کی معافی کی خوشخبری پر ایمان لا کر اس مکمل چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے جسے خداوند نے ہمارے تمام گناہوں کو مٹا ڈالا ہے۔ ہمیں اس ایمان پر قائم رہنا چاہیے، لیکن ابلیس ہمیشہ مقدسین کے ایمان کو پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرور ابلیس کے خلاف ایمان کی جنگ کو لڑنا ہے۔ اگر اس لڑائی میں ہم نے ابلیس کے آگے ہتھیار ڈال دیے تو ہمیں ابلیس اور اس کے خادمین کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم لڑیں اور حتیٰ کہ اپنے ایمان کے بچاؤ کے لیے اپنی زندگی کی قیمت دے کر بھی ادا کرنی پڑے تو بھی شہید ہونے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اس شہادت کے ایمان کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں داخل کیے جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے ایمان کے بچاؤ کے لیے ایمان کی جنگ کو لڑا تھا۔ ہماری موت جلالی اور راست بازی کی ہوگی۔ ہمیں ضرور ایسا ایمان رکھنا چاہیے جو راست بازی کے لیے مقابلہ کر سکے۔ ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ ہم جنگ میں دوسری زندگیوں کو بچانے کی خاطر لڑتے ہیں، اور ہمیں اپنے ایمان کا بچاؤ آخری گھڑی تک کرنا ہے، اور اس جنگ کی فتح یابی کے بعد ہماری روحوں کو آسمان کی بادشاہی میں بھیج دیا جائے گا، اس لیے کہ جب تک ہم فتح کا تاج نہیں مل جاتا ہے ہمیں ہمارے خداوند کے کلام کی تلوار سے ابلیس کے خلاف جنگ کر کے اس پر غالب آنا ہے۔ لوگ ایک بار جیتتے اور ایک بار مرتے ہیں۔ اسے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کس میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی ہے۔ آخرکار سبھی مرتے ہیں، چاہے لوگ 10 سال کی عمر میں مریں یا 80 سال کی عمر میں، ان کو خدا کے سامنے گناہ کی عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ جو خدا کی پانی اور روح کی خوشخبری پر بغیر ایمان لائے اس زمین پر مرتے ہیں، عدالت کا سامنا ملامت کے ساتھ کریں گے اور ہمیشہ کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اگرچہ ان کے تمام گناہوں کو یسوع مسیح نے اپنے پانی اور خون سے دھو ڈالا ہے اور انہیں برف کی مانند سفید کر دیا ہے، چونکہ وہ اس سچائی پر ایمان نہیں لائے تھے جس کے باعث ان کے گناہوں کی معافی نہیں ہو سکے گی۔ وہ خدا کے سامنے جب تک اس زمین پر رہتے تھے گناہ کو جاری رکھا جن کی انہیں قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ خدا کے سامنے اپنی جہنم کی سزا کو دور کرنے کے لیے ہمیں پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان لانا چاہیے جسے یسوع نے ہمیں دیا، جو ہمیں ہمارے تمام سے گناہوں سے خلاصی بخشتی ہے۔ پانی اور روح کی خوشخبری جو ہمارے گناہوں کے لیے مکمل کفارہ ہے، جو صرف صلیب کے خود گناہوں سے خوشخبری سے مختلف ہے۔ ہمیں ہمیشہ پانی روح کی خوشخبری کی منادی کرتا ہوں، چاہے عام وقت ہو یا غیر عام وقت۔ صرف اس کی ہی پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم روح القدس کو حاصل کر سکتے ہیں اور خدا کی برکات کے ساتھ ہم اس کے فرزند بن جاتے ہیں۔ جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ہمیں ایسی جھوٹی خوشخبریوں پر ایمان لانے سے دور رہنا چاہیے جو صرف یسوع کے خون پر مبنی ہو۔ پرانے عہد نامہ میں سچی خوشخبری ہاتھ رکھنے سے گناہ کے غسل کی بابت بتاتی ہے۔ نئے عہد نامہ میں خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے تمام گناہوں کو ایک ہی بار یسوع پر ڈال دیا گیا تھا جب مسیح نے بپتسمہ لیا تھا۔ پرانے عہد نامہ کے ہاتھوں کے رکھے جانے سے گناہ کے غسل اور نئے عہد نامہ میں یسوع کا بپتسمہ دونوں ایک ہی پانی روح کی خوشخبری کے ایمان کی بابت بات کرتے ہیں، جس نے ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے نجات بخشی۔ یسوع کے بپتسمہ کے ذریعے ہمارے تمام گناہوں کو اس کے حوالہ کیا گیا تھا۔ اس نے صلیب پر موت سہی اور پھر جی اٹھا تھا، لیکن اس پانی روح کی خوشخبری کے علاوہ کوئی بھی چیز نجات نہیں دے سکتی ہے۔ ہمیں اپنے پانی اور روح کی خوشخبری کے ایمان کی زندگی کو جاری رکھنا چاہیے جب تک ہم عظیم عزا رسانی کے درمیانی حصہ میں نہ پہنچ جائیں۔ ہمیں اس دور کا امتیاز ہونا چاہیے اور ہمیں ان آخری دنوں میں خدا کی مرضی کے مطابق سب لوگوں تک خوشخبری اور خدا کی بادشاہی کی منادی کرنی چاہیے۔ خداوند ہمیں بتاتا ہے حتیٰ کہ آخری دنوں میں بھی بہت سارے لوگ نجات یافتہ ہوں گے۔ جیسا کہ پودے ریگستان میں
صرف ریت اور جلتی دھوپ میں بغیر پانی کے زندہ رہ سکتے ہیں، حتیٰ کہ اس ویران ریگستان میں صرف گرمی، خشک ریت اور دھول بھری پڑی رہتی ہے۔ لیکن جب بارش پانی کو لے کر آتی ہے تو صرف ہفتے بھر میں پودے کے بیج بڑھنے لگتے ہیں، پھول اور پھل کو پیدا کرتے ہیں، اور اس ریگستان میں بھی صرف پانی کی کمی ہی تھی۔ بیج زمین سے اگنے لگے، اگرچہ وہ ابھی اگے نہیں تھے، لیکن وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ تھے، جو بارش کے آنے کے منتظر تھے۔ جب نمی ان خشک بیجوں تک پہنچتی ہے تو وہ فوراً اگ کر بڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک دن میں بیج اگا اور دوسرے دن بڑھنے لگا، تیسرے دن پھول اور پھل پیدا کرنے لگے، اور اپنی آخری دنوں میں یہ پودے اپنے بیجوں کو زمین پر گراتے دیتے ہیں، اور پکے بیج ایک بار پھر ریت کے نیچے چھپ جاتے ہیں، بالکل اس ریگستانی پودوں کی طرح، حتیٰ کہ ایک بھی کومپل یا بیج کو پانی کی فراہمی کے بغیر اس کا اگنا ممکن دکھائی نہیں دیتا، جو بظاہر زندہ تو دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم آخری دنوں پر ایمان رکھتے ہیں، جس دوران بہت ساری روحیں اس دنیا میں ان ریگستانی پودوں کی طرح ہمارے گرد ہوں گی، جو پانی اور روح کی خوشخبری سے تعلق کے بعد شاخیں نکالیں گی، پھل اور پھولوں کو پیدا کریں گی۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب 7 نرسنگوں کی آفتیں حقیقت کا جامہ پہنے تو جنہوں نے عظیم اظہارثانی کے بارے میں خدا کے کلام کے ذریعے سے پہلے سے سن رکھا ہوگا، وہ اس خوشخبری کو جانیں گے اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی مقام شہادت کو جلد حاصل کر لیں گے۔ اس طرح سے جب میں اور آپ اپنے ایمان کے بچاؤ کی خاطر شہید کیے جائیں گے تو بہت سے ایماندار لوگ ان ریگستان پودوں کی طرح فوراً خشک زمین سے اپنی شاخوں کو نکالیں گے اور اپنی مقام شہادت میں مخالف مسیح کے نام کے نشان اور بتوں کی پرستش سے انکار کرتے ہوئے ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ یہ پانی روح کی خوشخبری جس کی ہم اب بشارت دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے افزائش کا باعث بنے گی۔ تھوڑے سے وقت میں ہی وہ مقام شہادت کو حاصل کر لیں گے اور وہ ان خدا کے خدمت گزاروں میں شریک ہو جائیں گے جو اپنی جنگ کو جاری رکھیں گے۔ بچوں سے لے کر نوجوانوں تک ہم سب خداوند کی فوج کے سپاہی ہیں۔ ہمارے دل جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ہمیں درست ایمان کے ساتھ بغیر کسی فریب کے مسیح کے لوگ بن کر زندگی گزارنی چاہیے، ان کی مانند جو اپنی جنگ جیت گئے۔ خدا انہیں فتح یابی کا تاج اور بیان سے باہر انعامات بخشے گا۔ اس لیے ہمیں ایمان کے ساتھ ابلیس اور اس کے ساتھیوں اور دنیا کے تمام برائیوں کا مقابلہ کر کے خدا کے راست کاموں کی خدمت کر کے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ خدا ہمیں اظہارثانی کے دنوں میں جرأت مندانہ ایمان دے گا۔ خدا کی طرف سے جب زرد گھوڑے کا دور آئے گا تو خدا کی طرف سے ہمیں نشانات دیے جائیں گے۔ پہلی آیت بتاتی ہے کہ اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر فرشتے کھڑے دیکھے۔ وہ زمین کے چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھا تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ ہوا یہاں پر عظیم اظہارثانی کی ہوا کے بارے میں بیان کرتی ہے جسے خدا چلائے گا۔ مکاشفہ کا کتاب اس کی 1 باب اس کی 7 سے 8 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو نجات دینے کے لیے خدا کچھ عرصہ ہوا کو روک کر رکھے گا جب تک وہ ان پر مہر نہ کر دے، لیکن جب وقت پورا ہو جائے گا تو کالے گھوڑے کی دور کی آمد ہوگی۔ یہ قحط کا دور جو خدا کے ساتھ مقرر کردہ ادوار میں سے ایک ہے، جب یہ گزر جائے گا تو خدا زرد گھوڑے کے دور کو جاری رکھے گا۔ اس وقت زمین کی چاروں ہواؤں کو چھوڑ دیا جائے گا جو دنیا میں اظہارثانی کو ہوا کو لے کر آئیں گی۔ جب زرد گھوڑے کے دور کو کھول دیا جائے گا تو خوفناک اظہارثانی ہوا چلے گی اور جس کی لپیٹ میں آ کر بہت سے یہودیوں اور بہت سے غیر قوموں کو لوگ قتل کیے جائیں گے۔ ان قتل ہونے والوں میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ جب اس زرد گھوڑے کی دور کی آمد ہوگی تو عظیم اظہارثانی کا دور بھی
بغیر کسی رکاوٹ کے شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ اب ہم کالے گھوڑے کے دور میں ہیں جس میں دنیا کے گرد قحط کی ہوا چل رہی ہے۔ جب یہ دور ختم ہوگا تو زرد گھوڑے کا دور شروع ہو جائے گا جس میں اظہار ثانی کی ہوا چلے گی۔ یہ اظہار ثانی کی ہوا پورے طور سے عظیم اظہار ثانی کے 7 سالہ دور کی نشاندہی کرتی ہے۔ جب عظیم اظہار ثانی کے دور کو اس دنیا پر نازل کیا جائے گا جس میں کائنات کی تخلیق اور انسان کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہوگا، جب زرد گھوڑے کے دور کو کھول دیا جائے گا، اس کے ساتھ ہی اظہار ثانی کی ہوا چلے گی، سب کچھ برباد ہو جائے گا اور سب چیزیں پھر سے نئی کی جائیں گی اور نئی ابتدا ہوگی۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ جب زرد گھوڑے کا دور آئے گا تو اس کے ساتھ اظہار ثانی کا دور بھی کھول دیا جائے گا۔ جیسے ہی دنیا کے حکمران ایک ہی ہوں گے اور کچھ سیاستدانوں کے پاس مکمل اختیارات آ جائیں گے اور جو ان کی حکومت یا قانون کے بعد تابعداری نہیں کریں گے وہ انہیں اظہار ثانی میں ڈال کر ہلاک کر دیں گے۔ لوگوں کے لیے زرد گھوڑے کے دور میں زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ انہیں عظیم قدرتی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو 7 نرسنگوں کے پھونکنے کے باعث نازل ہوں گی۔ ان مشکلات کے ساتھ اس وقت کے سیاسی حالات میں بھی ہمیں دکھ پہنچائیں گے، لیکن حتیٰ کہ ان حالات میں بھی خدا اپنے کام کو لوگوں کے درمیان جاری رکھے گا جس میں بے شمار غیر قوموں کے لوگوں کو ان کی نجات میں رہنمائی کرے گا۔ جب زرد گھوڑے کے دور میں اظہار ثانی کی ہوا چلے گی تو ہمیں صرف ایک جگہ امید ملے گی، جیسا کہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ نجات ہمارے خداوند کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، برہ کی طرف سے۔ یہ واحد امید ہمیں ہمارے خدا باپ اور یسوع مسیح میں ملتی ہے۔ جب خوفناک اظہار ثانی کی ہوا چلے گی تو مخالف مسیح اس زمین پر ظاہر ہوگا جو نہ صرف دنیا کی سیاسی اداروں کو متحد کرے گا بلکہ تمام سماجی اداروں کو بھی یک کرے گا، معاشرتی اداروں سے لے کر تہذیب سے لے کر مذہبی اداروں تک پوری دنیا کی شمولیت کو بنائے گا۔ اظہار ثانی کا مطلب ہے خوفناک دکھوں اور اذیتوں میں سے ہو کر گزرنا۔ جب یہ ہوا چلے گی تو یہ تمام باتیں ناگہانی طور پر واقع ہوں گی۔ معاشی وحدت کی ہوا آج پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ یہاں ہم مضبوط آزاد تجارت کی تحریک ملتی ہے جس میں مختلف ممالک کے تجارتی مملکتوں کے درمیان موصول نامے کی رکاوٹ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ایک محفوظ تجارتی نظام کے تحت ایک ملک کی مصنوعات کو دوسرے ملک کی مصنوعات کے مقابل کے مطابق قیمتوں کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے لگائے گئے موصول ناموں کے درآمدات اور برآمدات کے عمل کے دوران ان کی قیمت مہنگی ہو جاتی ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے چاہے اس کی اصل درآمد کی قیمت کتنی کیوں نہ کم نہ ہو، لیکن اب اسے وصول اور محصول کی رکاوٹ کو توڑ دیا گیا ہے۔ اس کی اچھی مثال ہمیں یورپ سے ملتی ہے جہاں محصول کے درمیان کوئی تجارتی محصول نامہ نہیں دیے جاتے ہیں۔ یہ عظیم وحدت اور شمولیت کی ابتدا ہے، وحدت اور شمولیت کی ابتدا ہے جو سیاسی اور تہذیبی اتحاد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ لاجواب ترقی ہے، بغیر محصول اور وصول کے کیے ایک ملک دوسرے ملک کو اپنی برآمدات فروخت کر سکتا ہے۔ یہ عالمی معاشرتی اداروں میں انقلاب لے کر آئی ہے۔ دنیا کی معاشرتی وحدت پہلے ہی سے بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ حال ہی میں کوریا، چین اور جاپان میں ایک معاہدہ طے ہوا ہے جسے ایشیا کے مستقبل کے معاشی بحران میں ایک دوسرے کو فوری قرضہ جات مہیا کریں گے۔ جیسے 1997 میں یہ علاقہ معاشرتی بحران سے متاثر ہوا تھا۔ اس 1997 کی ایشیائی بحران میں امریکہ نے معاشی مدد کو مہیا کیا تھا، لیکن اب اس معاہدے کے ساتھ یہ تینوں ممالک ایک دوسرے کو معاشی مدد فراہم کریں گے۔
جیسے ہی ان میں سے کسی بھی ملک کی کرنسی جب بحران کا شکار ہوگی، جس سے اس کا مطلب معاشرتی اتحاد کو قائم کرنا ہے، بلکہ یورپین ممالک کی طرح سے جنہوں نے اپنے درمیان سے موصول اور وصول کرنے کو ختم کر دیا، اور یورپین یونین اپنے اتحادی ممالک کو زیادہ سے زیادہ اس معاشی سہولت کے ذریعے خوشحالی دینا چاہتی ہے۔ مشرق بعید کے 3 ممالک میں بھی اپنے ذرائع کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اسی طرح انفرادیت ملک کے اتحاد اور ترقیاتی اداروں کو ملنے سے یہی سمجھوتے کی طرف رہنمائی ہو رہی ہے۔ موصول اور وصول نامہ کی تجارت کو ختم کر کے معاشرتی اتحاد کا مطلب ڈی فیکٹو کو انفرادیت ممالک کی اعلی اقوام کے ساتھ حقیقی نجات کروانا ہے۔ جب 7 آفتوں کی قدرتی مصیبتیں آئیں گی تو پوری دنیا کو ایک راکھ کا ڈھیر بنا دیں گی، اور ایسی بین الاقوامی تنظیمیں اور ادارے نمائندے ایک ہو کر ایک با اختیار سربراہ چنیں گے۔ دوسرے لفظوں میں ان کی کوشش ہوگی کہ اس دھرم بھرم دنیا میں امن کو لا سکیں اور دنیا کو ایک واحد سیاسی اتحاد میں باندھا جا سکے جن کا ایک ہی سربراہ ہو، اور اس دوران اظہار ثانی کی ہوا چل پڑے گی۔ انفرادیت حقوق کی عزت کرنے کے بجائے چند لوگوں کے حقوق کی خاطر اکثریت کے حقوق کو پامال کیا جائے گا، جو نہ صرف قابل قبول ہے بلکہ ناقابل برداشت ہوگی۔ یہ ہوا اس وقت چلے گی جب زرد گھوڑے کے دور آئے گا۔ ان واقعات کی بنیاد کالے گھوڑے کے دور سے شروع ہو جائے گی، اور زرد گھوڑے کے دور میں یہ حقیقت کا جامہ پہنے گی۔ معاشرتی تباہ کاریوں کی وجہ سے جب کوریا 1997 کے معاشرتی بحران کا شکار ہوا تھا، جب بین الاقوامی مانیٹری فنڈ کی نگہداشت کی سرپرستی میں آ گیا تھا، اس وقت جائیداد کی قیمتیں بڑھنے لگی۔ راتوں رات لوگوں نے اپنی نوکریاں گنوا دیں اور درمیانی طبقہ تو گلیوں میں دھکیل دیا گیا تھا۔ ایسی معاشی تباہ کاریاں اس وقت پوری دنیا میں عام ہو چکی ہوں گی۔ آج شدید مشکل سے کوئی ایسا دن ہوگا جب ہم بیشتر ممالک کے معاشی بحران کی خبریں نہ سنتے ہوں۔ یہ ہوا قحط کی ہوا ہے۔ جس قحط کے دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ اس قسم کا دور ہے جس میں اگر آپ کے پاس دولت نہیں تو آپ کی زندگی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ مستقبل قریب میں یہ قحط کی ہوا تھوڑی دیر کے بعد چاروں کونوں کی ہواؤں کو پکڑ کر رکھے گی۔ جب تک بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے 1,44,000 پر مہر نہ ہو جائے، اس دوران انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بعد اظہار ثانی کی ہوا چلے گی، اور جب یہ اظہار ثانی کی ہوا کو فرشتے اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیں گے تو عظیم اظہار ثانیوں کی ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی۔ اس اظہار ثانی کی ہوا کے باعث دنیا مخالف مسیح کے ظاہر ہونے کے ساتھ ہی متحد ہوئے گی، اور مکمل طور پر اس کی بادشاہت قائم ہو جائے گی، اور ہم 7 سالہ قدرتی آفتوں کے دور میں سے ہو کر گزریں گے، جو 7 نرسنگے کی آفات کے باعث آئیں گی۔ ان 7 نرسنگوں کی آفتوں کے پیچھے پیچھے 7 پیالوں کی آفتیں بھی آئیں گی۔ مخالف مسیح اس دور میں جابرانہ حکومت کرے گا اور سلامتی کی آزادی کو مٹا ڈالے گا۔ قحط اور کال اس دوران انتہا کو پہنچ جائیں گے۔ وہ لوگ کو مجبور کرے گا تاکہ صرف حکومت کی تقسیم کردہ کھانے پر گزارا کیا جائے۔ دنیا میں ہر شخص اس دور کا سامنا کرنے والا ہے۔ مکاشفہ کا 7واں باب ایسی باتیں اور جو کچھ اس دور میں ہونے والا ہے اس کی مکمل تصویر پیش کرتا ہے۔ زرد گھوڑے کے دور کی آمد کی نشاندہی ان انگنت شہادتوں سے ہوگی جس میں دونوں یہودی اور غیر قوموں کے لوگ شامل ہوں گے۔ جب عظیم اظہار ثانی آئیں گی تو کوئی امید اس دنیا کے لیے باقی نہ رہے گی۔ آیت نمبر 10 ہمیں بتاتی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خداوند کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور برہ کی طرف سے۔ ہماری نجات دوسرے لفظوں میں صرف اس خدا کے پاس ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور برہ کی طرف سے،
جیسا کہ ہم 4 ابواب میں دیکھ سکتے ہیں، جو ہمیں بتاتا ہے کہ ایک تخت یسوع مسیح کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جو اس تخت پر بیٹھا تھا وہ یسوع مسیح ہے، کسی کمزور شخص کی طرح نہیں، بلکہ بطور خدا کا بیٹا، قادر مطلق خدا اور سب کا انصاف کرنے والے کی طرح بیٹھا ہے۔ خدا باپ اب تک اپنے اس تخت پر بیٹھا تھا۔ اسی طرح سے جب ہم خدا ثالوث کی بابت بات کرتے ہیں تو خدا باپ، بیٹا اور روح القدس ایک ہی خدا ہیں۔ اس طرح سے ہماری حقیقی نجات ہمارے خدا اور اس کے برہ کی طرف سے ہے، مختصراً وہ یسوع مسیح ہے۔ ہمیں یہاں سے امید ملے گی جب خوفناک اظہار ثانی آئیں گی، جب اظہار ثانی کے دورانیہ میں مخالف مسیح ظاہر ہوگا، وہ اپنی شبیہ کا بت بنائے گا اور اس بت کو پرستش کرنے سے انکار کریں گے۔ وہ ان سب کو قتل کروا دے گا اور اس کے ساتھ جو اس کے نام کے نشان کو اپنے ماتھے یا بازوؤں پر لینے سے انکار کر دیں گے، ان کے ساتھ بھی وہ ایسا ہی سلوک کرے گا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 13ویں باب کے مطابق ماحولیات اصلاح میں دنیا کی قدرتی حالات بدترین حالات تک پہنچ جائیں گے، جس میں آگ، ژالہ باری آسمان سے نازل ہوگی، زلزلوں کے حملے ہوں گے اور بہت سی دوسری آفات ان کے پیچھے آئیں گی۔ دنیا میں ایسا کوئی بھی جگہ نہیں ہوگی جہاں آفتوں سے حملہ نہ کیا ہوا۔ اس بدترین قدرتی ماحول کے حالات میں جہاں زلزلوں کے باعث زمین کھلی پڑی ہوگی، سورج، چاند، ستارے اپنی روشنی چھوڑ دیں گے اور ان آفتوں کی وجہ سے سمندروں اور دریاؤں کا پانی مردہ ہو جائے گا۔ اس وقت کے سیاسی حالات بھی بدترین حالات ہوں گے جس کی مثال پہلے کبھی نہ ملتی ہوگی۔ جیسے ہی مخالف مسیح مکمل اختیار حاصل کر لے گا، دنیا کے دوسرے سب حکمران اس کی بادشاہی کے محکوم بن جائیں گے اور وہ اپنی پوری جابرانہ قوت کے اختیار کے ساتھ ان پر حکومت کرے گا۔ مخالف مسیح کیوں ظاہر ہوگا؟ کیونکہ اب اپنی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے مخالف مسیح اپنی قوت دے گا۔ جو آخری خواہش جو اس کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے کہ لوگ میری خدا کی مانند پرستش خدا سے بھی زیادہ کریں، لیکن ابلیس جانتا ہے کہ اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ یہ اس کے پاس آخری موقع ہوگا جس سے وہ نسل انسانی سے اپنی پرستش کروانا چاہے گا، کوشش کر لے، جس کی وجہ سے وہ ان سب کو قتل کروائے گا جو اس کے تابع نہیں ہوں گے۔ یہ تمام انتہائی افسوسناک ہیں جب مقدسین پر نازل ہوں گی۔ اس وقت مقدسین کے پاس ماں سوائے جان دینے کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں ہوگا، کیونکہ صرف ایک ہی ہے جس پر ہم بھروسہ اور امید کو لگا سکتے ہیں، وہ ہمارا خداوند کی نجات اور یسوع مسیح جو ہمارا خدا ہے، جس نے پانی روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے ہمیں نجات بخشی ہے۔ ہم اس خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور اس پر ایمان لانے سے ان خوفناک آفات اور اظہار ثانی کے درمیان سے موت سے چھٹکارا پا سکیں گے۔ ان آخری دنوں میں ہماری صرف اس امید ہمارے خداوند کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور برہ کی طرف سے ہے جو اپنے خدا پر ایمان لانے کے باعث مقدسین شہید کیے جائیں گے اور اپنے ایمان کے ساتھ ان خوفناک آفتوں سے اور موت سے چھٹکارا پا سکیں گے۔ اس طرح سے مکاشفہ 7 باب میں ہمیں عظیم اظہار ثانی کے 7 سالہ دور کا مکمل جائزہ ملتا ہے۔ آئین واقعات کو جاری رکھیں جو عظیم اظہار ثانی میں ہوں گے۔ آیت نمبر 9 اور 10 ہمیں بتاتی ہے کہ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہیں، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہیں کہ نجات ہمارے خداوند کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے ہے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ بے شمار تمام قبیلوں اور زبانوں کے لوگ کون ہیں جو سفید جامہ پہن کر خداوند کی پرستش کر رہے ہیں، تو ایک نے جواب دیا، یہ 24 بزرگ ہیں، یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ان انگنت لوگ عظیم اظہار ثانی کے درمیان یاد یافتہ ہوں گے، جب بے شمار لوگ
شہید ہونا شروع ہوں گے، جن کا تعلق تمام قوموں اور قبیلوں اور زبانوں سے ہوگا۔ یہاں پر دوسرے لفظوں میں ایسے شہداء کا سیلاب ہوگا جو نجات دہندہ خداوند پر اور ان تمام اظہار ثانی اور آفات کے وقتوں میں رکھیں گے۔ مختصر اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف تثلیث کے خدا میں ہمیں ہماری نجات ملے گی، کیونکہ خدا نے ہمیں پانی اور روح کی خوشخبری کو بخشا ہے، جس نے ہمیں ہمارے گناہوں سے خلاصی بخش دی، اور چونکہ ہم اس کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، جب مخالف مسیح ظاہر ہوگا اور اپنے آپ کو خدا کہلا کر ہم سے زبردستی ہتھیار ڈالنے کا تقاضا کرے گا، لیکن ہم اس کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، حتیٰ کہ اس کے سوا ہم میں سے کچھ لوگ مخالف مسیح کو اپنے آپ حوالہ کر دیں گے، لیکن ان کی نجات کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی ہے۔ انہیں تباہ کن آفات کی مصیبتیں اور ابلیس کے ساتھ آخرت میں اتھاہ گڑھے میں جانا ہوگا۔ اس وقت کسی چیز سے ان کی ضمانت نہیں دی جا سکے گی۔ اس طرح سے خدا پر ایمان لانے کے علاوہ اس وقت کوئی دوسرا رستہ نہیں ہوگا جو ہمیں نجات بخش سکے۔ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہوئے بڑی دلیری کے ساتھ اپنی شہادتوں کو حاصل کریں گے، جو ہمیں اپنی 1000 سالہ بادشاہت، نیا آسمان اور نئی زمین کے ساتھ عطا کرے گا، اور ہمیں مردوں میں سے بھی جلائے گا، اور ہمیں اٹھا لیے جائیں گے، اور اپنا سارا جلال اور نیا آسمان اور نئی زمین کی برکات عطا کرے گا۔ اس طرح سے وہاں بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہوں گے۔ اس وقت حقیقت میں بہت سے لوگ شہید کیے جائیں گے جو اپنے خدا پر ایمان کی خاطر جان دیں گے۔ مقدسین اور وہ تمام لوگ جو اس وقت کے دوران شہید کیے جائیں گے، وہ دنیا کی تمام قوموں سے تعلق رکھتے ہوں گے، اور جو اپنے خدا پر ایمان کے لیے اپنی زندگیوں کو گوا دیں گے، وہ خدا پر جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لاتی ہیں، جس کی اب بھی ہم منادی کر رہے ہیں، جو ایمان رکھنے کے باعث مقام شہادت کو حاصل کریں گے، جو انہیں اس وقت کی آفات اور اظہار ثانی کے خوف سے آزاد رکھے گی۔ صرف خدا ہی ان خوفناک آفات سے نجات بخش سکتا ہے۔ میں آپ کو تمام اہم واقعات سے روشناس کروا رہا ہوں جو عظیم اظہار ثانی کے 7 سالہ دور میں واقع ہوں گی۔ جب اظہار ثانی کی ہوا اس دنیا میں چلے گی، تب اس دنیا کے لیے کوئی امید باقی نہیں چھوڑی جائے گی۔ جس دنیا میں اب ہم رہ رہے ہیں، اس کے لیے مزید امید باقی نہیں رہے گی۔ یہ آسمان اور زمین ایسے مٹا ڈالی جائے گی جیسے کوئی تومار کو لپیٹ لیتا ہو۔ تب خدا اس زمین پر نئی زمین تخلیق کرنے کے بعد ایمان کے شہداء 1000 سالہ کے لیے بادشاہی کریں گے، اور یہ 1000 سال پورے ہو جائیں گے تو ابدیت بادشاہت میں داخل ہو جائیں گے۔ صرف ہمارا خداوند ہی خدا ہے جو ہمارے تمام گناہوں سے نجات بخشتا ہے، جو ہمیں عظیم اظہار ثانی کی تباہی اور موت سے بھی بچائے گا، اور جس نے ہمیں امید عطا کی ہے۔ جب مقام شہادت کا وقت آئے گا، میں اور آپ اور پوری دنیا کے لوگ جو اس خوشخبری کو سنتے اور ایمان رکھتے ہیں، دلیری کے ساتھ اپنے خداوند کے ایمان کے لیے شہید ہو جائیں گے، جس نے ہمیں ہمارے گناہوں کی نجات بخشی۔ ہم اپنی مقام شہادت کو دلیری کے ایمان اور امید کے ساتھ حاصل کریں گے۔ وہ جو ہمیں تمام خوفناک آفات اور اظہار ثانی سے چھٹکارا بخشتا ہے، وہ ہمارا خدا ہے جو تخت پر بیٹھا ہے۔ اس طرح سے بغیر اس پر ایمان لائے ہم شہید نہیں کیے جا سکیں گے۔ وہ جس نے ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دی ہے، وہی خدا ہے جو ہمیں ایسی خوفناک آفات سے چھٹکارا بھی بخشے گا۔ اس وقت جو شہید ہوں گے اس کے نام برہ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ جن کے نام زندگی کی حیات میں نہیں ہوں گے وہ شہید نہیں کیے جائیں گے۔ یہ خوشخبری بغیر کسی رکاوٹ کے پوری دنیا میں اس وقت تک پھیل جا چکی ہوگی، اور پوری دنیا میں ہر شخص نے اسے سننا اور جانا ہوگا، کیونکہ اب ہم
بغیر رکے اس خوشخبری کو پھیلا رہے ہیں، اور پانی روکی خوشخبری کی گواہی پوری دنیا میں دی جا رہی ہے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جب عظیم اظہارثانی آئیں گی وہ صرف برہ پر اپنی امید رکھتے ہوئے ہوں گے، حتیٰ کہ خدا پر ایمان کے باعث اپنی جانوں کی خاطر خطرہ بھی مول لے لیں گے اور اپنی مقام شہادت کو گلے لگانے کے قابل ہوں گے۔ پانی روح کی خوشخبری جس کی بشارت اب دی جا رہی ہے، جو ایمانداروں کے ناموں کو کتاب حیات میں درج ہونے کے قابل بناتی ہے، اور جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں آخری دنوں میں شہید کیے جائیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب 8 باب اس کی 13 آیت ہمیں بتاتی ہے، اور زمین کے سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب میں لکھے نہیں گئے ہیں، جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح کیا ہوا ہے۔ یہ مکمل سچائی ہر ایک کے لیے جن کے نام کتاب حیات میں لکھے نہیں ہوں گے، وہ بغیر کسی مزاحمت کے حیوان کے آگے اپنے ہتھیاروں کو ڈال دیں گے۔ صرف یسوع مسیح اور خدا باپ ہمیں آخری دنوں کی عظیم اظہارثانی سے چھٹکارا دے سکتے ہیں۔ اب روح القدس ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا نے ہمیں نجات بخشی، حتیٰ کہ اگر اس کی خاطر ہمیں اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے گی تو بھی خداوند ہمیں مردوں میں سے زندہ کرے گا اور ہمیں بادلوں میں اٹھا لے جائے گا۔ اس زمین کی ہر ایک چیز کو وہ نیا بنائے گا اور ہمیں اپنی 1000 سالہ بادشاہت میں رہنے کا حق بخشے گا۔ اس زرد گھوڑے کے دور میں تباہی کے اثر ایسی عظیم اظہارثانی کی ہواؤں سے ملیں گے جو ہماری طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کالے گھوڑے کا دور بہت جلدی سے گزر رہا ہے۔ جب یہ دور ختم ہو جائے گا تو زرد گھوڑے کی آمد ہوگی۔ اس کے بعد پوری دنیا عظیم اظہارثانی کے 7 سالہ دور میں داخل ہو جائے گی۔ اس عظیم اظہارثانی کے دور کے 7 سالہ دور نہ تو ختم ہوں گے اور نہ ہی زیادہ، جو خدا کے منصوبہ کے مطابق حقیقی طور پر پورے ہوں گے۔ آئے ہم ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ جب اس عظیم اظہارثانی حقیقت میں شروع ہو چکی ہوگی، درخت یا گھاس جو ہمارے آس پاس جب پوری دنیا میں ہیں جلتے ہوں گے، جس کے باعث آسمان دھوئیں سے بھرا گیا، حتیٰ کہ زمین دن کے وقت بھی گہری تاریکی میں ہوگی، کیونکہ سورج کی روشنی گہرے دھوؤں کے بادلوں کی وجہ سے پوشیدہ ہو چکی ہوگی اور ہر طرف لوگ مر رہے ہیں، اور اس طرح سے کچھ لوگ کی آوازیں سنیں گے جو ہمیں گمراہ کر دینا چاہتی ہوں گی۔ کس پر بھروسہ کریں گے؟ کیا آپ خدا پر بھروسہ کریں گے جو ہمارے تمام گناہوں سے نجات بخشتا ہے، اور وہ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ جو بغیر مخالف مسیح کے آگے ہتھیار ڈالے زندگی بسر کرتے ہوئے شہید کیے جائیں گے، وہ ہمیں اس زمین پر ہمارے جی اٹھنے اور اٹھائے جانے کے بعد واپس لائے گا اور ہمیں اپنے نئے آسمان اور نئی زمین میں لے جائے گا؟ یا آپ اس کے بدلے میں اس پر بھروسہ کریں گے؟ یقیناً ہم خدا پر بھروسہ کریں گے۔ صرف خدا ہی ہماری واحد امید ہے، نہ ہی مخالف مسیح کی خوشامد کرنے سے اور نہ ہی اپنے آپ پر بھروسہ کرنے سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہی اس غضب سے چھپ سکتے ہیں، اور نہ ہی اس انداز سے زمین کو چھوڑنے یا خلاصی یا کسی خلائی مقام میں چھپنے سے کچھ حاصل ہوگا، بلکہ خدا کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمیں نجات نہیں دے سکتی ہے۔ جب دمدار ستارے اس سیارے سے ٹکرائیں گے، تمام شہاب ثقب زمین پر گر پڑیں گے اور اس سیارے کو پورے طور سے تباہ کر دیں گے۔ ہر چیز جو خدا نے خلق کی ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ تب ہمارے دلوں میں سچی امید چشمے کی طرح پھوٹ نکلے گی۔ ایسے تباہ کن حالات میں بھی ہم ایسے شخص کو ڈھونڈیں گے جس پر ہم اپنی امید لگا سکتے ہیں۔ صرف خدا ہی ہمیں ملے گا جس پر نگاہ کر کے اس کی مدد کی امید کر سکتے ہیں۔ خدا اس کے علاوہ کوئی اور ہمیں نجات نہیں دے سکے گا، کیونکہ ہم پانی روح کی خوشخبری کے کلام پر ایمان رکھنے کے باعث نجات پاتے ہیں۔ ہم اس نجات کے لیے خدا کا شکر
اور اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جب عظیم اظہار ثانی آئے تو ہمیں اور زیادہ خدا کا شکر گزاری اور حمد کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں ان خوفناک آفات اور موت سے بھی چھٹکارا بخشے گا۔ صرف خدا ہی ہمیں مخالف مسیح کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے، اور کوئی نہیں بلکہ صرف خدا ہی دے سکتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنا ایمان اور امید اس خدا پر رکھا ہے، اور چونکہ ہم ایمان اور امید رکھتے ہیں کہ خدا ہمیں مردوں میں سے جلائے گا اور ہمیں حق بخشے گا تاکہ ہم 1000 سالہ بادشاہت نیا آسمان اور زمین میں ابدی شادمانی کے ساتھ زندہ رہیں، جس کے لیے ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ تمام اظہار ثانیوں پر غالب آنا ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے جب مخالف مسیح ہمیں گھسیٹ کر اپنے بت کے سامنے لے جائے گا اور تقاضا کرے گا، اس بت کے سامنے جھکو اور مجھے خدا پکارو۔ یسوع خدا نہیں ہے، میں خدا ہوں، اور میں ہی ہوں جو تمہیں نجات بخشوں گا۔ جب مخالف مسیح اس طرح ہم سے اپنی پرستش کروانے کا تقاضا کرے گا تو ہم خوف زدہ ہو جائیں گے، لیکن نئی پیدائش کا تجربہ رکھنے والوں میں سے ایک بھی اس بت کے آگے کبھی سجدہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد مخالف مسیح ہمیں اپنا نشان لینے کے لیے مجبور کرے گا، ہمیں اپنا غلام بنانے کے لیے لوگ قتل کروائے گا، اور آخر میں ہمیں بھی قتل کروا دیا جائے گا۔ وہ وقت آنے والا ہے کہ مخالف مسیح کھڑا ہو کر اعلانیہ طور پر اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ یہ وہ وقت کوئی زیادہ مستقبل سے دور نہیں ہے جب مخالف مسیح اپنے بڑے بڑے بتوں کو بنائے گا، پوری دنیا سے تقاضا کرے گا کہ سب اسے خدا کہیں، اور اپنی پرستش کے لیے گانے والوں کی جماعت ترتیب دے گا۔ اگر امن اس وقت موجود ہوا اور کوئی قدرتی خوبصورت اور صحت بخش ماحول ہوا تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ نئی دنیا کی ابتدا ہے، لیکن جنگلوں کے جلنے سے، سورج کو پوشیدہ ہو جانے سے اور زمین کی تاریکی سے لوگ چلا اٹھیں گے کہ ہم مر جاتے ہیں تو اچھا ہے۔ کوڑا کرکٹ اور آدھی جلی ہوئی لاشیں گلیوں میں بکھری پڑی ہوں گی، ان میں سے کوئی بھی مخالف مسیح کے فرمان کے تابع نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس بت کو آگے سجدہ کریں گے یا اس کو خدا کہہ کر پکاریں گے۔ اس وقت ہر ایماندار جو نئی پیدائش کا تجربہ رکھتا ہوگا وہ اس مخالف مسیح کو پہچان لے گا جس کی نبوت خدا کے کلام کے وسیلہ سے کی گئی ہے۔ روح القدس نے ہمیں سکھایا کہ وہ ہمیں ایسے دل دے گا جو اپنے ہتھیار اس کے آگے نہیں ڈالیں گے۔ وہ ہمیں بہادر اور اس قسم کا دل دے گا جو کہے گا اگر تم چاہتے ہو تو مجھے قتل کر دو، لیکن اگر میں مر گیا تو میری موت کا بدلہ خداوند تم سے لے گا، اور مجھے یقیناً وہ مردوں میں سے بھی جلائے گا۔ ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ صرف ہمارا خداوند ہی 3 دن کے بعد مردوں میں سے جی اٹھا تھا، اسی طرح سے ہم بھی جی اٹھیں گے، اور خداوند بغیر ناکامی کے ہمیں بادلوں پر اٹھا لے جائے گا۔ راست باز کبھی بھی مخالف مسیح کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ جو اس کے وعدے کے کلام کو سنتے ہیں کہ خدا پہلی دنیا کو تباہ برباد کر دے گا اور اس کی جگہ 1000 سالہ بادشاہت قائم کی جائے گی، جہاں راست باز 1000 سال تک بادشاہی کریں گے۔ نئے سرے سے پیدا ہوئے راست باز اپنے ایمان کی خاطر مخالف مسیح کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اس طرح سے ان کے دلوں میں روح القدس سکونت کرتا ہے، وہ سب کچھ جان لیں گے، لیکن جن کے دلوں میں روح القدس سکونت نہیں کرتا ہوگا وہ مخالف مسیح سے اپنی زندگیوں کی بھیک مانگیں گے اور اسے سجدہ کریں گے۔ ان کی زندگیاں خوف میں گھر چکی ہوں گی اگر وہ اس غالب بہاؤ کا انکار نہیں کریں گے، اس بات کو پہلے مد نظر نہیں رکھتے ہوئے کہ اس طرح سے ایک اور نئی دنیا بنائی جائے گی۔ اس طرح سے ہر ایک موت کے خوف میں بند کر اس کا غلام بن جائے گا، جب صرف نئی پیدائش کے ایماندار ہی اس وقت اس کی موت کے خوف سے آزاد ہوں گے اور دلیری کے ساتھ اپنی مقام شہادت کو قبول کر لیں گے۔ یہ عمل ایسا ہوگا جیسے چڑھتا سورج ہوتا ہے۔
نئے سرے سے پیدا ہوئے راست باز ہی ایسا کر سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس نئے بدنوں کے ساتھ اپنے جی اٹھنے کی امید ہوگی۔ اس لیے صرف جن کے دلوں میں روح القدس سکونت کرتا ہے وہ موت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ مخالف مسیح کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور روح القدس کی جرأت مندانہ کلام سے اس کی جگہ سے اٹھ کر پھینک دیے جائیں گے۔ لیکن جن پر روح القدس کی مہربانی پانی اور روح کی خوشخبری کے ایمان لانے کے باعث ہو چکی ہے، وہ روح القدس کی مدد سے اپنے دشمنوں سے کلام کریں گے، اور ہم اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں جن کا جواب ان کے پاس نہ ہوگا۔ مخالف مسیح پریشان ہو جائے گا جب مقدسین اسے کہیں گے، تم نے اپنے آپ کو خدا کہنے کی جرأت کیسے کی؟ تمہیں آسمان سے نکالا گیا تھا اور بہت ہی جلد تم زمین سے بھی نکال دیے جاؤ گے۔ اب تمہارے دن گنے جا چکے ہیں۔ نہ صرف چند بلکہ پوری دنیا کے تمام قوموں سے ان گنت لوگوں کا ہجوم مخالف مسیح کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ تب مخالف مسیح سب کو قتل کروائے گا، اور اس وقت جب مقدسین غلام نہیں بنیں گے جس کے بدلے انہیں موت دی جائے گی، جیسا کہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ نجات ہمارے خداوند کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے ہے۔ روح القدس کی معموری میں ہم اپنے ایمان اور امید کی عظیم مضبوطی کے ساتھ شہید ہو جائیں گے، جیسا کہ اعمال کی کتاب گواہی دیتی ہے۔ جب استفنس کو سنسار کیا گیا تھا، اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور خدا کے تخت کو رویا میں دیکھا کہ خدا کے دائیں ہاتھ پر کھڑا اسے خوش آمدید کہنے کے لیے منتظر ہے۔ حتیٰ کہ مرتے وقت بھی استفنس نے ان کی معافی کے لیے دعا کی جو اسے سنسار کر رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے خداوند یسوع نے ان کے لیے دعا مانگی جو اسے مصلوب کر رہے تھے۔ استفنس کی طرح آخری وقت میں شہید مقدسین روح القدس سے بھرے ہوں گے، بلکہ بہادری کے ساتھ اپنے ایمان پر قائم رہیں گے۔ اگرچہ ابھی بھی یہ مشکل دکھائی دیتا ہے اور ہمارا ایمان کمزور نظر آتا ہے، لیکن جب وقت آئے گا تو ہم سب جنہوں نے ابھی خدا کے کلام کو سنا ہوگا اپنے ایمان کی مضبوطی کو حاصل کریں گے۔ خوف زدہ نہ ہو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں عظیم اظہارثانی کی ہوا میں مخالف مسیح کے ظاہر ہونے کے ساتھ صرف خداوند کی مرضی کے موافق واقع ہوں گی، اور خدا نے اس منصوبے کو مکاشفہ کی کتاب 6 باب میں ظاہر کیا ہے۔ ہم اپنی شہادتوں کو اپنے قوت سے نہیں دے سکیں گے۔ مقام شہادت صرف روح القدس کی قوت سے کے وسیلہ سے اور ہمارے ایمان کی سچائی کے باعث ممکن ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں خدا اور اس کے وعدوں پر قائم اس سچائی کے ساتھ رکھنے کے باعث وہ قادر مطلق خدا ہی ہمارا خداوند ہے جس کے باعث ہم شہید کیے جائیں گے۔ اب آپ کو جان لینا چاہیے کہ مقام شہادت جس کی خدا نے خود اجازت دے رکھی ہے، وہ ان کے 7 سالہ دوار کے منصوبہ میں خدا اپنے تحفظ کو ثابت کرے گا۔ آئے ہم اپنے وہم میں ہرگز اپنی مقام شہادت کو خدا کے منصوبہ سے الگ نہ سمجھیں، بلکہ برعکس ہم خدا کی مرضی کے مطابق اپنے دلوں میں ایمان رکھیں۔ آئے ہم سب خدا کے کلام پر ایمان رکھیں، کیونکہ جب مقام شہادت کا وقت آئے گا تو خدا ہمیں بے حد قوت بخشے گا۔ جب ان حالات کا سامنا کر سکیں گے، ہر دنیا میں ایک با اختیار حکمران ہوتا ہے۔ نئی پیدائش کا تجربہ رکھنے والے پر خدا حکومت کرتا ہے۔ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابلیس کی روح ان پر حکومت کرتی ہے۔ جب آخرت آئے گی تو ایمانداروں پر خدا حکومت کر رہا ہوگا اور انہیں مضبوطی عطا کرے گا تاکہ وہ تمام آزمائشوں اور اظہارثانیوں میں قائم رہ سکیں۔ اس کے برعکس جن پر ابلیس حکومت کر رہا ہوگا ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا ماں سوائے اس کے کہ اس کی پیروی کریں، چاہے ان کے لیے ان کا دل کرے یا نہ کرے۔ وہ ابلیس کی حکومت کے اختیار میں ہوں گے۔ لیکن حقیقت میں کون زوراور ہے؟ ہم مبارک ہیں یا لعنتی؟ اس کا فیصلہ خدا اور اس وقت شیطان کے درمیان ہوگا کہ کس کی قوت عظیم ہے، کون مکمل طور پر آخری دنوں میں نجات دے سکتا ہے، تاکہ اس پر ہم ایمان لائیں اور اس کی پیروی کریں، کس کے کلام پر بھروسہ کریں
تاکہ جو خدا اور اس کے کلام پر ایمان لائیں گے انہیں برکت دی جائے گی، ان کی حفاظت کی جائے گی اور ہمیشہ کی زندگی اپنے قادر مطلق خدا کی قوت اور اختیار کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دی جائے گی۔ لیکن جو ابلیس کے کلام کو سنتے اور اسے سجدہ کرتے ہیں وہ سب اس کے ساتھ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور ان کے پاس کسی قسم کی قوت نہیں ہے جس کے باعث انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے خدا نے اپنے کلام مکاشفہ کے 1 باب سے لے کر 7 باب تک دیا ہے۔ مکاشفہ 8 باب سے آگے اس کی تفصیلی بیان قلم بند کیا گیا ہے۔ اس زرد گھوڑے کے دور کے دوران کیا کچھ واقعہ ہوگا؟ سب سے پہلے اس زمین پر 7 نرسنگے کی آفت کا نازل ہوگا۔ اس کی پہلی آفت 7 آیت میں بھی ملتی ہے۔ جب پہلے نے نرسنگا پھونکا تو خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈال دی گئی، اور 1/3 زمین جل گئی اور 1/3 درخت جل گئے اور تمام ہری گھاس جل گئی۔ پہلے نرسنگے کی آفت میں اس زمین پر آگ اور خون میں ملے ہوئے اولے کی برسات ہوگی۔ یہ پہلی مرتبہ نہ ہوگا بلکہ پہلے بھی کئی بار آسمان سے آگ اس زمین پر برسی جا چکی ہے۔ ماضی سے پہلے بھی کئی بار زمین سے سیارے ششب کسب اور دمدار ستارے ٹکرا چکے ہیں۔ ان میں سے ایک ابھی تک کوئی بھی بڑی تباہی کو پوری دنیا میں نہیں لے کر آئے، لیکن جب زرد گھوڑے کا دور آئے گا تو پوری دنیا پر عظیم اظہارثانی کی تیز آندھی چلے گی۔ جب یہ آندھی اور بڑھنے لگے گی تو طوفان بن کر تمام قدرتی چیزوں کو چٹ کر دے گی۔ اس زمین پر آسمان سے آگ برسے گی جس کے باعث تہائی جنگلات اور ساری گھاس جل جائے گی، اور ہر کوئی اس سے خوف ناک آگ کو بجانے کی کوشش کرے گا۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس سے پہلی آفت کے بعد دنیا کے جنگلات جل چکے ہوں گے۔ ایک آگ سے جلتا ہوا پہاڑ سمندر میں جا گرے گا جو دمدار ستارہ ہوگا۔ اس کی مزید وضاحت تیسری آفت میں کی گئی ہے، اور جب تیسرے نے نرسنگا پھونکا تو ایک بڑا ستارہ مشتعل کی طرح جلتا ہوا ایک پہاڑی سمندر میں ڈال دیا گیا اور 1/3 سمندر خون ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں ایک دمدار ستارہ زمین سے ٹکرائے گا جسے فلم ڈیپ امپیکٹ میں دیکھا گیا ہے، جہاں ایک دمدار ستارہ سمندر میں گر جاتا اور بڑی بڑی موجوں کو لہریں پیدا کر دیتا ہے۔ تیسری آفت بھی اسی طرح کی تباہی لائے گی۔ اس فلم کی تباہی سے زیادہ اس آفت کی تباہی نہ ہوگی، لیکن جب شجب کسب زمین پر مختلف جگہوں سے ٹکرائیں گے تو وہ اس زمین کے سیارے اور بڑی تباہ کاریاں لائیں گے۔ موجوں کی لہریں تہائی سمندری مخلوقات کو مار دیں گی اور تہائی جہازوں کو تباہ کر دیں گی۔ جب ایسی اظہار ثانی کی ہوائیں چلنی شروع ہوں گی ہم زرد گھوڑے کے دور کی آمد کو پہچان لیں گے۔ مستقبل قریب میں جب آپ ٹی وی پر خاص خبریں دیکھیں گے اور جو آپ کو یہ بتا رہی ہوں گی کہ آسمان سے آگ کی برسات ہوئی ہے اور دنیا کے تہائی جنگلات میں دھوئیں سے اڑ رہے ہیں، آپ پہچان جائیں گے کہ اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ جب اس وقت حکومتیں لوگوں کو آپس میں متحرک کریں گی تاکہ بچوں سے لے کر نوجوانوں تک اس آگ کو بجھانے کے لیے آگے بڑھیں تاکہ اس کی مدد کریں، اس وقت آپ جان لینا چاہیے کہ اب دنیا کی آخرت شروع ہو گئی ہے۔ ہم میں سے جو اب پانی اور روح کی خوشخبری کی پر ایمان رکھتے ہیں، نجات کی امید جو ہمیں اس خوفناک آفات سے بچائے گی صرف قادر مطلق خدا سے ملتی ہے۔ اس وقت مخالف مسیح ہمیں قتل کرائے گا اور ہمیں شہید کیے جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے مقابلہ پر کوئی زمینی طاقت موجود نہ ہوگی۔ ہم اس کے باوجود بھی عظیم خوشی کے ساتھ شہید ہو جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ خدا ان کو پھر زندہ کرے گا جو ایمان سے اس خوفناک عظیم اظہارثانی کے دوران اپنی مقام شہادت کو قبول کریں گے۔ خداوند ہمارا چرواہا ہوگا اور ہمیں زندگی کے پانی کے چشموں کے پاس لے جائے گا۔
خدا کی بادشاہی قائم ہو جانے کے بعد جہاں ہم پھر کبھی آگ سے مصیبت نہیں اٹھائیں گے، خدا ہمیں اس جگہ لے جائے گا جہاں نہ تو پیاس ہوگی اور نہ ہی سورج ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ اس بادشاہی میں رہے گا، ہمیں آرام دے گا، ہمارے آنسوؤں کو پہنچ ڈالے گا اور ہم اس کے جلال میں اب تک زندہ رہیں گے۔ اس طرح سے ہم پھر بھی کبھی دکھ کو نہ دیکھیں گے۔ ثابت قدمی کے ساتھ وعدے کے کلام پر قائم رہنا۔ جب میں کتاب مقدس کو پڑھتا ہوں تو میرا دل روح القدس کی امید سے بھر جاتا ہے اور میں جان جاتا ہوں کہ صرف خدا اکیلا ہی ہمیں اس خوفناک آفات سے چھٹکارا بخشے گا۔ خداوند یسوع، میں اپنے خداوند پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ مجھے اس طرح اس خوفناک آفات سے بھی بچائے گا جیسے اس نے مجھے میرے تمام گناہوں سے خلاصی بخشی ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ میرے ہم خدمت مقدسین کو بھی ان آفات سے چھٹکارا بخشے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ میری نجات حتیٰ کہ آخری دنوں کے آمد سے پہلے ہی ہمارے خداوند کی طرف سے جو تخت پر بیٹھا ہے برہ کی طرف سے ہے، اور آپ کی نجات بھی آپ کو خداوند ہی سے ملے گی۔ دنیا جلد ہی عظیم اظہار ثانی کی آمد سے آفات اور تباہ کاریوں میں گر جانے والی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ پھنس جائے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارا خدا اس وقت کی تمام آفات اور اظہار ثانی اور ہمارے دشمن کے تمام اذیتوں سے نجات بخشے گا، اس لیے کہ خدا نے ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے خلاصی بخش کر ہمیں اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے اور ہمیں اپنا بنایا۔ ہم میں سے کس قدر وہ بد نصیب لوگ ہیں جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، وہ کس قدر کم بخت ہیں۔ جب سب چیزیں جل چکی ہوں گی، وہ دنیا کی ہر ایک چیز دھرم بھرم ہو کر بکھری ہوئی ہوگی، ان کے پاس کوئی خدا نہیں ہوگا جس پر وہ بھروسہ کر سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگ مایوسی کی حالت میں اپنے مذہب کے ساتھ رہ رہے ہیں، چاہے وہ بدھا ہو یا کوئی اور مذہب، لیکن ان کے پاس کوئی امید باقی نہ رہے گی، صرف مایوسی اور پریشانی ان کا انتظار کرے گی۔ اس وقت بہت سے لوگ ہوں گے جو ایسی پریشانیوں کے باعث مر جائیں گے۔ ہم بھی اسی طرح کی تباہ کاری اور ایسی مشکلات کا سامنا کریں گے، لیکن ہمارے دل ان لوگوں سے مختلف ہیں۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو تیار کر لیا ہے، جس کے باعث اب ہم ان لوگوں سے مختلف ہیں، اس لیے کہ خدا نے ہمیں پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے بے عیب بنایا ہے۔ یوحنا کی انجیل 1:12 ہمیں بتاتی ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ خدا نے ہم پر مہر کی ہے، دوسرے لفظوں میں ہمیں اپنے فرزند بننے کا حق بخشا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے تم میرے فرزند ہو، اس لیے ہمیں یہ عظیم اور جلالی حق بخشا دیا۔ ہم خدا کے فرزند ہیں جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا ہمارے دلوں میں گناہ باقی رہتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا خدا کے فرزند بننے کے بعد بھی یہ تمام باتیں ہم میں نہیں ہوتی ہیں؟ بے شک ہم میں ہوتی ہیں۔ اگر خدا کے فرزند کتاب مقدس کے علم سے خالی ہیں اور بہت سی بدکرداریاں ہیں، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا باپ صرف ان لوگوں کی حفاظت کرے گا۔ ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ جس طرح والدین اپنے نالائق بچوں پر زیادہ وقت اور توجہ دیتے ہیں، اسی طرح خدا بھی انہیں زیادہ قوت اور اپنا تحفظ فراہم کرتا ہے جو ہم میں کمزور ہوتے ہیں۔ جب مخالف مسیح کی آمد کے ساتھ ہی دنیا کی ہر چیز دھرم بھرم ہو کر رہ جائے گی، خدا اپنے فرزندوں کو روح القدس کے وسیلہ سے مضبوط کرے گا اور انہیں ایمان اور امید اور حوصلہ عطا کرے گا، کیونکہ اس نے ہمیں دلیری دی ہے۔ ہم خوفزدہ نہیں ہیں، بلکہ کوئی خوف باقی نہیں رہا ہے، ماں سوائے وہ خوف جو ہمارے دلوں میں ابھارتا ہے۔ لوگ اپنے ان حالات سے بچنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن اپنے دل کے خوف سے بچ نہیں سکیں گے، چاہے وہ کہیں بھی چلے جائیں۔
نہ ہی اپنے گھر کے بستر کے نیچے چھپنے سے، اور نہ ہی اپنے گھر کے تہہ خانوں میں جانے سے، اور نہ ہی کسی فوجی تحفظ کو لینے سے اس خوف سے بھاگ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے ان کے دلوں کو جکڑ رکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں مقدسین کے دلوں میں کسی خوف کو نہیں ہوگا، بلکہ دلیری ہوگی۔ اس طرح وہ اپنی تمام مقام شہادت کو حوصلے کے ساتھ قبول کر سکیں گے۔ وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں جو ہونا تھا وہ آخرکار ہو کر رہے گا۔ یہ وقت ہمارے یسوع کی آمد ثانی کا وقت ہے۔ وہ جلد ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تب اس وقت مقدسین کا اٹھایا جانا ہوگا، اور وہ دن آج کے دنوں کی طرح عام نہیں ہوگا، بلکہ جب تہائی دنیا میں آگ لگنے کے باعث دھواں اٹھ رہا ہوگا، بلکہ حتیٰ کہ اظہار ثانی سے پہلے ہی اس کی حالت بدتر ہو گئی ہوگی، خدا مقدسین کو بادلوں پر اٹھا لے گا۔ کیا آپ اب ایمان رکھتے ہیں؟ کیا واقعی ہی خدا نے آپ کے لیے 7 ادوار کو مقرر کیا ہے؟ مکاشفہ 6 بتاتا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے۔ جیسا کہ اس نے مقرر کیا ہے، خدا ہر ایک بات کو اسی طرح مقدسین پر بھیجے گا جیسے لکھا گیا ہے۔ اس طرح جن کی گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے وہ لوگ بہت مبارک ہیں، لیکن جو خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور ہچکچاتے ہیں اور بدقسمت ہیں اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ خدا بتاتا ہے کہ خوفناک آفات مستقبل میں آنے والی ہیں۔ جب یہ آفات پوری ہو جائیں گی، جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے انہیں آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ خدا نے انہیں ابھی دنیا میں ہمیں امن و امان میں رکھا ہے، اور اسی لیے اس نے ہمیں اپنی خوشخبری کا ایمان ایسے پرامن دور میں دیا ہے۔ خدا آج سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں انسانی بدن لے کر آیا، اور ہماری خاطر اس نے بپتسمہ لے کر ہمارے تمام گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا، اور پوری دنیا کے گناہوں سے خلاصی بخشنے کے لیے صلیب پر جان دے دی تھی۔ اس نے ہمیں نجات دہندہ کے طور پر نجات بخشی تھی۔ یہ اس کے فضل کی برکات ہیں جو اس نے ہمیں حق بخشا، تاکہ خدا اور اس کی نجات پر ایمان لا کر نجات پا سکیں۔ یہ خدا کا فضل ہے۔ یہ وہ خوشخبری ہے جو ہمیں خدا کی عدالت اور ہمارے تمام گناہوں سے خلاصی بخشتی ہے۔ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا کہ اس پر ہمارے تمام گناہوں کو ڈال دیا۔ اکلوتے بیٹے کو ہمارے گناہوں کی خاطر سزا دی۔ اب ہم اس پر ایمان لا کر خدا سے فضل کی پوشاک کو پہنتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اس پر ایمان لانے کے باعث ہم خدا کے فرزند بن گئے ہیں، اور چونکہ اب ہم خدا کے فرزند ہیں وہ ہمیں آخری دنوں کی عظیم اظہار ثانی کے بالکل آخری مراحل میں بلائے گا اور ہماری حفاظت کرے گا۔ اس وقت خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزندوں میں واضح فرق ظاہر ہو جائے گا۔ ان میں سے بغیر کسی غلطی کے ہم واضح فرق کو پا سکیں گے، جس کی مزید تفصیل کو ہم آگے چل کر بیان کر دیں گے۔ اب سے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب عظیم اظہار ثانی اس دنیا پر آئیں گی تب ہم شہید کیے جائیں گے، اور اس کے بعد ہم جی اٹھیں گے اور خدا کے حضور اٹھا لیے جائیں گے۔ حالانکہ اسے کوئی تعلق نہیں کہ ان باتوں پر کوئی ایمان رکھتا ہے یا نہیں، یہ باتیں ضرور پوری ہوں گی۔ خدا فرماتا ہے کہ وہ ہواؤں کو چلائے گا تاکہ یہ تمام باتیں پوری ہو جائیں۔ پہلی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے بعد میں زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے اکٹھے کیے۔ وہ زمین کے چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین پر یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ تب خدا ہی ان ہواؤں کو چلانے کا حکم دے گا۔ جب خدا ان کی اجازت دے گا تو فرشتے زرد گھوڑے کے دور میں ان ہواؤں کو چھوڑ دیں گے۔ اس طرح جب عظیم اظہار ثانی کی ہوا چلا دی جائے گی تو قدرتی آفات اور پوری دنیا میں جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ ہر شخص ان مصیبتوں میں پھنس کر رہ جائے گا، لیکن اس کی تیاری کے لیے خدا نے اب اسے کچھ عرصہ تک روکے رکھے گا۔ پوری دنیا کے ممالک اسلحہ کی مصنوعات پر بھاری سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ وہ وقت آنے والا ہے جب بڑی طاقتیں اپنا 30% GDP فوجی اسلحہ بنانے کے لیے مخصوص مصنوعات پر خرچ کر دیں گی۔
حتیٰ کہ ابھی بھی بڑا روپیہ فوجی اخراجات پر خرچ کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نئے اور بڑی تباہ کاری کے ہتھیاروں کو بنایا جائے۔ مثال کے طور پر موجودہ بڑی تباہ کاری پھیلانے والے ہتھیار جب کبھی بھی مزید بحال ہوں گے تو مزید فوجی اخراجات بھی وسعت اختیار کریں گے۔ مثال کے طور پر امریکہ اب میزائل ڈیفنس سسٹم جس کا نام سٹار وار پلان ہے جس پر پوری توجہ دی جا رہی ہے، جب یہ سسٹم پورے طور پر تیار ہو جائے گا تو صرف زمین ہی جنگ نہیں ہوگی بلکہ خلا کو بھی مسلح سیٹلائٹ کے ذریعے استعمال کیا جا سکے گا۔ فضا سے باہر زمین پر بلاسٹک میزائلوں کو مارا جا سکے گا۔ تب خلا میں جنگ کرنے کا بالکل ایک نیا مطلب سامنے آئے گا۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کون پہلے خلا کے ہتھیاروں میں طاقتور بنے گا؟ کون پہلے خلا پر قبضہ فوجی حاصل کرے گا؟ ہم ایسے ترقیاتی کاموں کو دیکھتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں جب خدا ان خوفناک آفات کو دنیا پر نازل کرے گا۔ بہرحال یہ تمام باتیں صرف خدا کے حکم کے مطابق ہی واقع ہوں گی۔ اس سے کوئی تعلق نہیں کہ دنیا کتنی مشکلات میں گر گئی ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہمارا اچھا چرواہا ہے جو ہمیں راحت کے پانی کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے اور ہماری تمام آنسوؤں کو پونچھ ڈالتا ہے۔ اس لیے نجات یافتہ لوگ بے حد مبارک ہوں گے۔ جب آپ یسوع پر ایمان لائے تو اپنی من مرضی کے مطابق اس پر ایمان نہ رکھیں بلکہ سچائی کا ایمان رکھیں، وہ ایمان جو خدا کے کلام پر ایمان لانے سے ملتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 7 سے 14 آیت ہمیں بتاتی ہے، میں نے اس سے کہا اے میرے خداوند، تو ہی جانتا ہے کہ تو نے مجھ سے کہا یہ وہی ہے جو بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے جامہ برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے جامہ برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں، جس سے مراد ہے کہ انہوں نے اپنے خداوند کے ایمان کی خاطر شہادت دی ہے۔ اس سے ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف یسوع کے خون پر ایمان رکھنے سے نجات پا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ہمیں جان لینا چاہیے کہ جن کے دلوں میں روح القدس کی سکونت نہیں کرتا وہ خدا کے فرزند نہیں ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جن کے پاس کوئی انجیل کا ایمان نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ صرف وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنی مقام شہادت کو عزت رسانی پر غالب آتے ہوئے قبول کریں گے اور اس طرح سے وہ خداوند خدا کے عظیم نام کو جلال دیں گے۔ چونکہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جب مشکلات اور دکھوں کا وقت آئے گا تو ہم اپنے ایمان کو نہیں کھوئیں گے اور نہ ہی ابلیس کو اپنا آپ حوالہ کریں گے، بلکہ خدا سے حاصل کردہ دلیری کے ساتھ اپنی مقام شہادت کو قبول کریں گے۔ تب خدا اپنی محافظت میں ہمیں مردوں میں سے جلائے گا۔ خدا کا برہ ہمارا چرواہا ہوگا جو ہمارے تمام آنسو کو پونچھ ڈالے گا، اور نہ ہی ہمیں کبھی بھوک لگے گی اور نہ ہی کبھی پیاس لگے گی، نہ ہی گرمی کی تپش نقصان پہنچائے گی اور نہ ہی ہم کبھی کسی بات سے دکھی ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی ہم پہلے عظیم عزت رسانی میں سے گزر کر آئیں گے، خدا ان تمام دکھوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا ڈالے گا۔ یہ ہے خدا کی خوبصورت دنیا جو آسمان کی بادشاہی کہلاتی ہے، کیونکہ یہ اس قدر خوبصورت جگہ ہے، جسے چاہے لوگ فردوس کہیں یا آسمان کی بادشاہی، دونوں طرح سے قابل قبول ہے۔ فردوس نہ ختم ہونے والی خوشی اور شادمانی کی جگہ ہے، اور بدھا کے مذہب میں فردوس صرف ان کو ملتا ہے جو بدھا کی طرح دیوتا بن جاتا ہے۔ لیکن کیا کوئی ایسا ہے جو واقعی بدھا میں تبدیل ہو جائے گا یا کوئی دیوتا بن جائے گا؟ ہرگز کوئی بھی نہیں ہے۔ سدھار تھانے نے خود بستر مرد پر کہا تھا، دیوتا بننا صرف وہ دیوتا بن سکتا ہے جو دنیا کی تمام برائیوں سے بچ گیا ہو، لیکن یہ کسی کے لیے بھی ناممکن ہے۔ وہ اپنے طور سے گناہ اور بد کرداری سے بچ سکتے نہیں ہیں۔ سدھار تھا خود بھی بچنے میں ناکام ہو گیا تھا، اور ہر کوئی اس کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے۔
جیسا کہ ہمیں خداوند کا کلام بتاتا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 12 آیت۔ ہماری نجات صرف خداوند کی طرف سے ہے۔ یسوع مسیح جس نے ہمیں اور اس کی کائنات کو خلق کیا ہے، اور یہ ایک سچائی ہے کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے جو ہمیں خوفناک آفات سے بھی بچائے گا۔ ان باتوں کو خدا روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں سکھاتا ہے کہ فردوس سب سے خوبصورت جگہ ہے۔ کیا آپ عزت اور جلال اور ابدی خوشی کے ساتھ اس میں رہنا چاہیں گے؟ کیا آپ لازوال اور نہ ختم ہونے والی ابدی خوشی میں رہنا چاہیں گے جہاں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی؟ وہ جگہ جہاں خدا ہمیں رہنے کے لیے بلائے گا وہ فردوس ہے، جہاں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی قلت پائی جاتی ہے۔ آپ وہاں پر کبھی بیمار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی دھوپ کی تپش ہمیں نقصان پہنچائے گی، اور نہ ہی وہاں آنسو ہوں گے۔ جب یسوع مصلوب ہو رہا تھا، اس نے اس ڈاکو سے کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ فردوس کے لغوی معنی ہے باغ مسرت، وہ جگہ جہاں پر کوئی بھی پوری خوشی اور مسرت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس زمین پر ہمیں اگر کوئی چیز خوش اور آسودہ کر سکتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا ہمیں رہنے کے لیے بلائے گا۔ اس پر ایمان لائیں اور اس آسمان یا فردوس کو اپنا لیں۔ خدا کی بادشاہی کی کامل اور اچھائی ہے جس میں اس دنیا کی حکومتوں کی طرح کمزوریاں نہیں ملیں گی، کیونکہ خدا قادر مطلق ہے، وہ ہمیں بادشاہی عطا کرے گا۔ کیونکہ خدا قادر مطلق ہے، وہی اپنے لوگوں کو نجات دیتا ہے اور ان پر پھر کبھی کسی دکھ کو آنے نہ دے گا۔ وہ پھر کبھی آنسو نہیں بہائیں گے۔ وہ ہمیں زندگی کے پانی کے چشموں کے پاس لے جائے گا۔ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی اور ابدی خوشی اور آسودگی دے گا۔ یہ تمام چیزیں ممکن ہیں کیونکہ میں اس قادر مطلق کی قوت پر ایمان رکھتا ہوں۔ اگر خدا جس نے مجھے بچایا ہے کمزور ہوتا تو یقیناً ہم بھی کمزور ہوتے، لیکن جس نے ہمیں نجات دی ہے وہ کامل قادر مطلق کے اختیار کے ساتھ ہے، جس نے ہمیں اپنی کامل قوت کے ساتھ پاک کیا، جس کے باعث ہم مقدسین کہلائے جاتے ہیں۔ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم نے زمین پر کس طرح کی زندگی بسر کی ہے۔ چونکہ ہم خدا کے فرزند ہیں، ہمیں بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے قوت ملی ہے، حتیٰ کہ اب وہ لوگ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ان کی زندگیاں برائیوں سے بھری پڑی ہیں۔ جب زرد گھوڑے کا دور آئے گا تب خداوند کی آمد ثانی ہوگی، وہ یقیناً ہمیں اوپر بلائے گا اور ہم اس کے ساتھ فردوس میں رہیں گے۔ اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، بلکہ بھرپور قوت اور اختیار کے ساتھ بادشاہی کریں گے، حتیٰ کہ جہاں فرشتے بھی ہماری خدمت گزار ہوں گے۔ مقدسین اس میں ابد تک ہمیشہ کی آسودگی اور جلال میں زندگی بسر کریں گے، اور ابد تک مقدسین موت کو پھر نہ دیکھیں گے۔ یہ ہے ہر مذہب کا خواب، وہ ابدی زندگی، فردوس اور بادشاہی کو حاصل کریں گے۔ یہ برکت صرف میرے لیے نہیں بلکہ خدا نے آپ سب کو بھی عطا کی ہوگی۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب وقت آئے گا تو خدا عظیم اظہارثانی کی ہوا چلے گی، اور جب یہ عظیم اظہارثانی کی ہوا چلنی شروع ہو جائے گی تو وہ ان میں ہمیں مضبوطی عطا کرے گا تاکہ ابلیس کا مقابلہ کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ ہمیں مکمل طور پر اپنا بنائے گا اور ہم اس کے ساتھ ہمیشہ ابد تک ابدی مسرت میں رہیں گے۔ کیا خدا ان تمام باتوں کا ہم سے وعدہ نہیں کیا؟ بے شک اس نے ہم سے کیا۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ ہمارے باپ کے گھر میں بہت سے مکان اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار نہ کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تاکہ جہاں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ یوحنا کی انجیل 14 باب اس کی 1 سے 3 آیت۔ یہ ہے ہمارے خداوند کا وعدہ جو اس نے ہم سے کیا۔
پورے خدا کے مکاشفہ کے کلام یعنی 20 سے 22 ابواب میں بھی ہمیں اس کے وعدے ہی ملیں گے۔ ہاللویہ! میں پورے دل سے خدا کا شکر بجا لاتا ہوں۔